ان کی اپنی تمام کتابوں میں، المیزان میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سوانح اعلیٰ حضرت میں، ملفوظات میں، اور اسی طرح تمام ان کی احمد رضا خان کی حیات پہ لکھی جانے والی کتابوں میں یہ بات باور طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے ساری کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی ہیں۔ تمام بریلوی اس چیز کے معترف ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ علمی کتابیں کسی عالم محدث مفسر سے نہیں بلکہ یہ علمی کتابیں پڑھی ہیں، تو احمد رضا خان نے غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان سال میں 2 مرتبہ مرزائیوں کی مسجد میں تقریر کرتا تھا۔ المیزان 1972 کا چھپا ہوا ان کا اپنا رسالہ، اس میں اس مرزائی مسجد کی تصویر بھی ہے جہاں احمد رضا خان اپنے سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتا تھا۔ ایک بار کلپ کا پہلا حصہ اور سن لیں تاکہ بات دیکھیں۔ کتاب کے حوالے دے رہے ہیں بھائی یہ لوگ، المیزان میں وہ تصویر بھی چھپی ہے۔ المیزان جو اہل سنت کا ایک ماہنامہ نکلتا تھا، اس کے بھی نمبر نکلا، اس میں وہ مسجد کا فوٹو بھی ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت غلام احمد قادیانی کے بھائی کے شاگرد تھے، کن کن کتابوں میں لکھا، ذرا اسی کی زبانی ایک بار سن لے پھر سے۔ ان کی اپنی تمام کتابوں میں، ان کی اپنی تمام کتابوں میں، یعنی اعلیٰ حضرت کی سوانے پر جتنی کتابیں لکھی گئی سب میں ہے، اس کا کہنا ہے۔ المیزان میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سوانح اعلیٰ حضرت میں، ملفوظات میں۔ کتنی کتابوں کے حوالے دیے اس نے؟ المیزان، سوانح اعلیٰ حضرت، حیات اعلیٰ حضرت اور الملفوظ میں 4 کتابوں کے حوالے دیے۔ ان کتابوں میں 4 کتابوں میں اور اس کے علاوہ ان کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی جو تھا غلام قادر بیگ، اس کے شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت۔ اگر یہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے اور یہ حرام کاری سے پیدا نہیں ہوا اور اپنی ماں کی اوریجنل اولاد ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھائیں۔ ہماری ان 4 کتابوں میں دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے یہ منافق کی پکی اولاد ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ منافق وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے آپ دیکھیں کیسے کیسے جھوٹی باتیں ان کے بڑے بڑے علامہ اور مولانا، مدینے کا شیخ فضیلت الشیخ جھوٹ بولتا ہے، مسجد نبی کا امام جھوٹ بولتا ہے، یہ رب نواز حنفی جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جھوٹوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مت پڑھو ان کے پیچھے، ان مکاروں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ کہتے ہیں ہماری تو نماز بریلیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں بھی معلوم ہے کہ سچے یہی ہے، تمہیں بھی پتا ہے۔ اور یہ رب نواز حنفی تو پاکستان میں رہتے ہیں، اگر ان کے دیوبندی مولانا یہی مانتے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس بات کو، اعلیٰ حضرت پر یہ الزام لگایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو ایک استاد تھا وہ غلام قادر بیگ، وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو تو یہ مجھے ثابت کریں۔ قیامت آ جائیں گی مگر یہ کیا ہے، ان کی نسلیں کیا ہے، ان کے باپ دادا نہ کر سکیں، ان کی نسلیں کیا کر سکیں گی۔ میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت کا یہ خواب بتا دیتا ہوں زبانی، حوالہ دکھاؤں گا وقت ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تجلی الیقین، اس میں اعلیٰ حضرت نے، یا غالباً نام کچھ اور ہے بھی ذہن میں ٹھیک سے، شاید تجلی الیقین ہی ہے غالباً، اس میں خواب لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو اسی درمیان میں نے خواب دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، مسجد میں گیا، اعلیٰ حضرت کے گھر کے سامنے ہی مسجد ہے، جہاں آپ کا گھر ہے وہاں آپ کی مزار ہے۔ میں اپنی مسجد میں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ دیوبندی ملا ہے جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، کچھ دیوبندی مولوی ہے جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں نفرت سے، اور پاس ہی میں ایک سورنی ہے، مادہ سور، اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے ہیں جو ٹہل رہے ہیں۔ ان سور کے بچوں نے جیسی مجھے دیکھا تو سب کے سب مجھ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ اعلیٰ فرماتے بس قریب تھا کہ وہ بچے اچھل کر مجھ پر حملہ کرتے، تبھی وہ سورنی درمیان میں حائل ہوئی اور ایک زوردار تماچا اپنے بچوں کو مارا، بچے ادھر گرے اور دیوبندیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے تیرے باپ دادا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تم کیا بگاڑ لو گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، میں بنا کے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو ان کے باپ دادا نہ بگاڑ سکے تو یہ کیا بگاڑیں گے، سمجھ رہے ہیں؟
اور اسی کتاب میں ایک اور خواب لکھا. فضیلت کی بات ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں, حالانکہ ٹاپک تو اعلیٰ حضرت نہیں ہے لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں. حالت کہتے کہ میں نے ایک خواب یہ بھی دیکھا کہ میں ایک تنگ گلی سے گزر رہا ہوں, ہاتھ میں ایک شمع ہے, شمع یعنی موم بتی, وہ روشن ہے اور اس سے کچھ روشنی ہو رہی ہے. تبھی چند مکرو چہرے والے جن کے چہرے بڑے بھیانک تھے آئے, انہوں نے میری شمع پر پھونک ماری اور اس کو گل کر دیا, بجھ گئی, وہ اندھیرا ہو گیا. فرماتے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رونے لگا. تبھی اس گلی میں جہاں سے میں گزر رہا تھا روشنی ظاہر ہوئی, خوب نور پھیلا, اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں. سرکار آئے اور سرکار نے اس موم بتی پر پھونک ماری, پھر وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی اور کہا احمد رضا یہ لو, یہ دین ہے اور یہ ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. تو بہرحال رب نواز حنفی کا بھی دعویٰ کہ اعلیٰ حضرت کا استاد غلام محمد قادیانی کا بھائی اور مدینے کے امام صاحب کا بھی. آئیے میں بتا دوں مختصر, باقی چیز تو میں نے مناظرے کے لیے اٹھا کے رکھی ہے. میری عادت ہے کہ میں سارے گر نہیں دیتا یہاں پر, ہاں بہت سارے ہتھیار میں تقریروں میں خرچ نہیں کرتا, کچھ اٹھا کے رکھنے پڑتے ہیں. تو صرف چند جھلکیاں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ دعویٰ جو میں کر رہا ہوں تو کس بیس پہ کر رہا ہوں. غلام قادر بیگ کون ہے ذرا آئیے سن لیں. پہلے اعلیٰ حضرت کے استادوں کے نام سنیں. اس نے کہا کہ ساری کتابیں اعلیٰ حضرت نے انہی سے پڑھی, کوئی محدث اور کوئی عالم ان کا استاد نہیں ہے, ساری کتابیں غلام احمد قادر بیگ سے پڑھی. آئیے اس کا جھوٹ کھولوں, اعلیٰ حضرت کے کتنے استاد گزرے سنیے. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت کے والد اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ انہی سے پڑھا. دوسرے عالم حضرت, دوسرے جو استاد ہیں آپ کے وہ ہے سید شاہ علیہ رسول مہروی, جو آپ کے پیر و مرشید ہے. علم جفر اور علم تقصیر وغیرہ کا علم اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشید اور استاد بھی ہے انہی سے حاصل کیا. تیسرے آپ کے استاد ہیں حضرت شیخ احمد دہلان شافی المکی, مکہ کے شافی مسلک کے امام تھے. علم حدیث کے اعلیٰ حضرت نے ان سے علم حدیث پڑھا. حضرت شیخ عبد الرحمن سراج البکی, یہ بھی مکہ کے عالم ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی علم حاصل کیا. پانچویں امام آپ کے آئے استاد ہیں حضرت علامہ شیخ ابو علی رامپوری, ابو علی رامپوری, ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے علم ریاضی, علم جفر اور بہت سارے مروجہ علوم پڑھے. اور چھٹے عالم حضرت علامہ سید ابو الحسن نوری مہروی, ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے تعویذات اور دوسرے علوم پڑھے. ساتویں عالم ہے شیخ حسین بن صالح المکی, یہ مکہ کے عالم تھے, ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے پڑھا. آٹھویں عالم ہے مرزا غلام قادر بیگ. کون ہے ان کے آٹھویں استاد؟ غلام قادر بیگ. اب دعویٰ ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے, تو اگر یہ اپنے باپ کی اولاد ہے تو ثابت کر دے کہ غلام احمد قادر بیگ جو غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے. یہ غلام احمد قادر بیگ الگ شخصیت ہے, غلام احمد قادیانی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں, اور غلام احمد قادیانی کے کسی بھائی کا نام غلام قادر بیگ تھا بھی نہیں. انہیں بھلتے کو بھلتے سے رشتہ جوڑ دیا. اب کون تھے غلام قادر بیگ سنیے, ان کا پورا نام ہے مولانا حکیم, یہ حکیم تھے, مولانا حکیم مرزا غلام قادر بیگ ابن مرزا حسن بیگ, مرزا حسن جان بیگ, اور ان کے والد رہنے والے تھے لکھنؤ کے. ان کی 1827 عیسوی لکھنؤ میں, غلام قادر بیگ پیدا ہوئے لکھنؤ میں 25 جولائی 1827 عیسوی کے اندر. ان کے والد کا نام ہے حکیم مرزا حسن جان بیگ, اور اس کے بعد ان کے والد مغلیہ حکومت میں فوج میں سپاہی کی حیثیت سے تھے. عالم نہیں تھے, وہ حکیم تھے اور سپاہی تھے. مغلیہ حکومت تھی اس وقت, فوج میں تھے. بریلی ان کا ٹرانسفر ہوا, بریلی بڑے عہدے پر فائز ہو کر آئے. مرزا بیگ ان کو مغلیہ حکومت, مغلیہ بادشاہوں نے خطاب دیا, یہ خاندان کے اعتبار سے بیگ اور مرزا نہیں تھے, خطاب دیا گیا, تو بیگ اور مرزا ان کے خطابات تھے. اور مرزا غلام قادر بیگ کا بھائی غلام قادیانی نہیں تھا, بلکہ ان کے بھائی کا نام کیا ہے, مرزا متی اللہ بیگ, اور یہ متولی تھے جامع مسجد بریلی شریف کی. بریلی شریف جو جامع مسجد ہے اس کے متولی تھے. اور ان کا وصال غلام قادر بیگ جو حالت کے شاگرد استاد ہے, ان کا انتقال ہوا 18 اکتوبر 1917 کو. 90 سال کی عمر پائی انہوں نے,
बड़ी तवील उम्र हुई और इनकी कब्र आज भी बरेली शरीफ में बाकरगंज महल्ला हुसैन बाग बरेली शरीफ में इनकी मज़ार मौजूद है। और फिर यही नहीं, इनकी नस्ल के अभी इनके पर पोते भी बरेली शरीफ में मौजूद है। और गुलाम अहमद कादियानी का तो आता पता ही नहीं उसके खानदान का। और ये आला हजरत के बहुत बड़े उस्ताद नहीं थे, इब्तिदाई किताबें पढ़ाई थी इन्होंने, इब्तिदाई किताबें। और उसके बाद ये हुआ कि जब आला हजरत का उरूज इल्म का हुआ तो एक वक्त ये आया कि अपने उस्तादों को भी इल्म में आपने पीछे छोड़ दिया। तो एक मसले में इन देवबंदी वहाबियों से इनका मनाजरा छिड़ गया, गुलाम कादर बेग कालत के उस्ताद का। और मनाजरा इस उन्वान पर था कि रसूलुल्लाह तमाम नबियों से अफजल है, ये सिर्फ आप कुरान से साबित कीजिए। तो अब कुरान की 2-4 आयतें ही उनको पता थी, उससे ज्यादा उनके पास नहीं था इतना इल्म के गहराई में जाए। तो उन्होंने क्या किया पता है, आला हज़रत की बारगाह में इस्तिफादा किया, आला की बारगाह में अरीजा लिखते हुजूर। अब वो खत जो लिखा है वो पढ़ेंगे ना आप तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस्ताद कितना शागिर्द के सामने आजीजी कर रहा है। उसमें कहते हैं कि आप हमारे शागिर्द जरूर हैं, मगर अल्लाह ने आपको अपने हबीब के सदके में वो इल्म दिया है कि आपके अलावा इस वक्त किसी पे नजर नहीं पड़ती कि जहां हम इस्तिफादा के लिए हाजिर। आप ही की जात हमारे लिए मर्जा खलाइक है, आप ही है कि जिससे हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारी मुश्किलों में आप हल करेंगे। कहा ये बात छिड़ गई है, लिहाजा आप वो तमाम कुरान की आयतें और वो हदीसें लिख कर भेज दीजिए ताकि देवबंदियों का मुंह बंद किया जाए। आला हज़रत ने क्या किया, 2-4 तहरीर नहीं लिखी बल्कि पूरी किताब ही लिख दी। किताब का नाम है तजल्लीउल यकीन, ये देखिए मॉनिटर पे, तजल्लीउल यकीन बे अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन। ये गुलाम कादर बेग का इसमें सवाल और आला हज़रत का पूरा जवाब पूरी किताबी शक्ल के अंदर इसमें मौजूद है। और ये उनके पहले सफ़े पर उनके जिंदगी के कुछ हालात भी लिखे हुए हैं और उनका सवाल भी डला हुआ है। तो बहरहाल गुलाम कादर बेग का ये नहीं